السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہم نے کلاس 7 کی جو حمد ہے پہلا سبق، اس کو آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اور ساتھ اس کے کچھ سوال ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں، اور میں آپ کو ان کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ کاپی کو جو پریزنٹیشن ہے اس کو بھی مینٹین کرنا ہے اور لکھنا کس طریقے سے ہے، اور ریڈنگ کے دوران ہم جو الفاظ مشکل ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے یاد کرنے کے لیے اپنی بک پر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، یا کس طریقے سے ہم ان کو جو ہے کاپی پر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے، یہ دیکھیں میری پینسل کے جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ حمد کس کو کہتے ہیں۔ حمد سے مراد وہ نظم ہوتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور اس کے اندر یہ خاص الفاظ بھی ہیں جو اس نظم کے اندر یہ حمد کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ تو صحرا لفظ ہے، صحرا کس کو کہتے ہیں؟ صحرا ہر وہ علاقہ جہاں پر پانی نہ ہو اور مٹی ہو، جیسے صحرائی علاقے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد گلشن باغ کو کہتے ہیں۔ پردے اٹھانا مطلب پردے کو ہٹانا، پردہ جو ہے وہ اس کی جمع ہے پردے۔ آگے ہے لبھانا کیا ہوتا ہے؟ آگے یہ جو ہے یہاں پر دیکھیں استعمال ہوگا جب ادھر دیکھو، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو، یعنی دل کو لبھاتے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ تو جب آپ بک کو پڑھیں گے، ریڈنگ کریں گے، تو آپ کو آگے سے اور پیچھے سے جو الفاظ کو جب ملائیں گے تب آپ کو اس کی میننگ کا پتہ چلے گا۔ تو اب یہ حمد ہے، مطلب جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ حمد ہوتی ہے۔ تو اب حمد کیا ہے؟ یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے؟ شاعر پوچھتا ہے کہ یہ میدان اور یہ جو صحرا ہیں یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے؟ یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، جو دریا ہوتے ہیں یہ بل کھا رہے ہوتے ہیں، پہاڑوں کے اندر سے گھوم کے پھر جو ہے وہ وادیوں میں اترتے ہیں، پھر جھیلوں میں چلے جاتے ہیں، جھیلوں سے پھر نکلتے ہیں، پھر بل کھاتے ہوئے پہاڑوں کے اندر سے جو ہے وہ نچلے علاقے کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ بل کھاتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ بل کھاتے دریا بنائے ہیں کس نے؟ ہمارے خدا نے۔ اچھا، جب بھی کوئی مشکل الفاظ آئے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جیسے یہ والا میدان مشکل الفاظ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر یوں کر کے 1 نمبر لگانا ہے اور یوں کر کے لگا دینی ہے، اور یہاں پر سائیڈ پہ آپ نے 1 نمبر لکھنا ہے۔ اور میدان کیا ہوتا ہے؟ کھلی جگہ۔ اس طریقے سے آپ نے جو ہے میننگ لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے خدا نے، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین کتاریں، یہ پھول جو گلشن کس کو کہتے ہیں؟ اب جیسے آپ کو یہ لفظ ہے گلشن، تو اب یہ اس کو 2 نمبر لگائیں اور یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں 2 نمبر اور پھر باغ، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ مشکل الفاظوں کو یہ بک کی سائڈ پہ جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں بک کے اوپر گند بھی نظر نہیں آ رہا اور ہمارے الفاظوں کے نشان بھی لگے ہیں، اور یہ یاد بھی ہو جائیں گے۔ آپ جب ریڈنگ کریں گے پہلا نمبر دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی میننگ یہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ آئیں گے آپ کو نہیں آ رہا ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی جو ہے میننگ جو ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں، چمن کے اندر بہاریں کس نے بکھیری ہیں؟ ہمارے خدا نے۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے؟ یہ چاند اور یہ سورج ہیں کس نے بنائے ہیں؟ سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے؟ ہمارے خدا نے۔ سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، فلک کیا ہے اب آپ کو پتہ نہیں ہے، پیج نمبر پہلا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 1 لکھنا ہے اور ادھر فلک 1 لکھ کر یوں کر کے، اور یہاں پر لکھ دینا ہے آسمان، مطلب فلک کا مطلب ہوتا ہے آسمان، ٹھیک ہے۔ لبھاتے ہیں، اب لبھاتا لفظ نہیں آ رہا، 2 نمبر لگائیں، ادھر 2 لکھیں، ٹھیک ہے، اور ادھر لکھ دیں دل کو اچھا لگتا ہے، دل کو
اچھا لگنا یا لگنے، ٹھیک ہے. لبھاتے ہیں شب میں، شب کا مطلب ہوتا ہے رات. آپ نے یوں 3 نمبر لکھنا ہے اور آگے رات لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. تو لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے خدا نے مطلب رات کو جو ہے وہ لبھاتے ہیں، اچھے لگتے ہیں. یہ جو ستارے ہیں فلک پر، آسمان پر، یہ رات کو ہمیں اچھے لگتے ہیں. بنائے ہیں کس نے؟ یہ موسم سہانے مطلب اچھے. آپ نے 4 نمبر دینا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے 4 اور اچھے. آپ ان الفاظوں کو اپنی کاپی کے اوپر بھی الفاظ اور معنی کی ہیڈنگ لگا کر نیچے جو بھی آپ کو الفاظ مشکل لگتا ہے، آپ نے اس مشکل الفاظ کے لفظ کو لکھنا ہے اور اس کے بعد میننگ آگے لکھ دینی ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو نہیں ملتا، آپ گھر میں ہیں، آپ کو جو ہے وہ ڈکشنری آپ کے گھر میں موجود ہوگی، اگر نہیں ہے تو آپ لے لیں اور اس ڈکشنری سے لفظ ڈھونڈیں اور اپنی اردو کی جو ووکیبلری ہے، جو الفاظ میننگز ہیں، ان کو امپروو کریں تو آپ کی اردو جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی. اردو پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ ریڈنگ اچھی ہو، ہمیں لکھنا اچھے سے آئے، ہمیں جو الفاظ ہم پڑھیں ہمیں اس کی جو ہے وہ میننگ ہمیں آنی چاہیے. بنائے ہیں کس نے؟ یہ موسم سہانے کس نے بنائے ہیں؟ اچھے مطلب سہانے مطلب اچھے. یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، کوئل کا نغمہ، پی کے ترانے، یہ کس نے ہے؟ یہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمارے خدا نے. ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا؟ ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا؟ ہراس کیا ہوتی ہے؟ ہراس کہتے ہیں خوف، اور ہراس مطلب ٹینشن. آپ نے یوں 5 نمبر لکھنا ہے اور یہاں پر لکھ دینا ہے ہراس. کہتے ہیں اس نے مجھے جو ہے وہ خطرہ، ٹینشن، ہراس، جو بھی آپ اس کی میننگ کرنا چاہیں وہ کر سیں. سے کس نے بچایا؟ ہمارے خدا نے. ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا؟ برائی کے رستوں سے کس نے بچایا؟ ہمارے خدا نے. یہ جو نظم ہے یہ حفیظ الرحمن غازی صاحب نے لکھی ہے، ٹھیک ہے. اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو ہے اس کے جو سوال جواب ہیں وہ کیسے لکھنے ہیں. میں نے آپ کو 3 سوال لکھ کے بتائے ہیں. جب آپ بھی ان کو اس طریقے سے ہی اپنی کاپی پر ان کی پریزنٹیشن آپ نے اچھی کرنی ہے. کوشش کریں کہ جو بھی آپ کام کریں اس کی آپ تاریخ ضرور لگائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کام آپ نے کب کیا تھا. اور اس کے بعد سینٹر میں اگر جماعت کا کام ہے تو آپ جماعت کا لکھیں، گھر کا کام ہے تو آپ نے گھر کا لکھنا ہے. اس کے بعد جو بھی جیسے حمد ہے تو اپنے حمد کی ہیڈنگ لگانی ہے اور نیچے جو ہے وہ پین کے ساتھ آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے تاکہ خوبصورتی بھی ہو اور پریزنٹیشن بھی اچھی ہو، ٹھیک ہے. تو یہ آپ مارکر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں تو زیادہ اچھا ہوگا، آپ کو زیادہ لکھائی بھی اچھی ہوگی اور آپ کی ہیڈنگ بھی پیاری لگے گی. اس کے بعد سوال نمبر 1 ہے حمد کسے کہتے ہیں. آپ نے یہ پیٹرن کے تحت بھی سارے سوال مطلب سوال نمبر 1 پھر آگے سوال پھر جواب، اس کا جو جواب ہے وہ حمد کسے کہتے ہیں. حمد سے مراد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے. اور اس کے بعد سوال نمبر 2 اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا ذکر ہے. آپ نے اس طریقے سے بھی سوال نمبر دیکھیں میں نے یہاں لکھا ہے اور یہاں پر بھی لکھ کے آپ کو دکھایا ہے. تو جو بھی آپ کو اسٹائل، جو بھی آپ کو پیٹرن اچھا لگے آپ اسی پیٹرن کے تحت آپ یہاں پر اس کو بھی انڈر لائن کر سکتے ہیں یوں، ٹھیک ہے. اور یہ جیسے میں نے سینٹر میں لکھا ہے آپ سینٹر میں بھی لکھ سکتے ہیں. اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا ذکر ہے. اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے جس میں میدان اور صحرا، بل کھاتے دریا، پھولوں کی کتاریں، چمن میں بہاریں، چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، فلک پر ستارے، موسم سہانے، کوئل کے کرانے، رزق کی فراہمی، اور کیا ہے خطروں میں تحفظ اور ہدایت و رہنمائی شامل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح آپ نے سوال نمبر 3 لکھنا ہے اور اس کا جواب نمبر 3 آپ نے بک سے دیکھ کر لکھ لینا ہے. اگر سارا سال موسم ایک جیسا رہتا تو انسان کی طبیعت اکجا جاتی ہے، زندگی بے رنگ بے کیف ہو جاتی ہے. تو ہم نے 3 سوال کیے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو حمد کی ریڈنگ کی ہے. تو جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں.
اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی مشکل لگتے ہیں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. کوشش کریں ڈکشنری گھر میں رکھیں, وہاں سے دیکھ کر آپ اپنے سبق کو پورا کریں. تو یہ آج ہی ہمارا یہ والا جو ٹاپک ہے حمد کا, سوالوں کے علاوہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.